گھر آ کر گڑیا چڑیا چند گھنٹوں میں ایک بہت اچھا اور خوبصورت گھاس کا ڈریس تیار کر لیتی ہے۔ رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا کا سلائی اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ گڑیا اپنے گھر میں اپنی مما کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ مما، مجھے سلائی اسکول میں کتنے دن رہنا ہوگا؟ درزن آنٹی نے بتایا تھا کہ کورس 30 دن تک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن مما، میں آپ کے بغیر اتنے دن کیسے رہوں گی؟ میرا آپ کے بنا دل نہیں لگے گا۔ بیٹی، 30 دن کی تو بات ہے۔ درزن آنٹی آپ کو کپڑوں کی کٹائی سے لے کر کپڑے سلائی کرنا اور اچھے اچھے ڈیزائن بنانا بھی سکھائیں گی۔ جو کام میں نہ کر سکی وہ میری بیٹی کرے گی۔ میری بیٹی میرا سپنا ضرور پورا کرے گی۔ مما، ہمارے پاس تو کپڑے سلائی کرنے والی مشین بھی نہیں ہے، میں سلائی کیسے سیکھوں گی؟ گڑیا بیٹی، جس درزن آنٹی کے پاس آپ سلائی سیکھنے جا رہی ہو وہی آپ کو مشین دیں گی۔ اور درزن آنٹی یہ بھی بتا رہی تھی کہ جو پکشی دل لگا کر محنت کرتا ہے اور اچھے سے سیکھتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اسے نئی مشین بھی دی جاتی ہے۔ مما، پھر تو میں خوب دل لگا کر محنت کروں گی اور ایک دن بہت بڑی ڈیزائنر بن جاؤں گی۔ ماں بیٹی باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں۔ دوسرے دن رانو چڑیا اپنی بیٹی کا بیگ اٹھاتی ہے اور اپنی بیٹی کو چھوڑنے بس اسٹاپ کی طرف نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آٹو آ جاتا ہے۔ رانو چڑیا اپنی بیٹی کا بیگ آٹو میں رکھ دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر رونے لگ جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی، اپنا خیال رکھنا اور خوب دل لگا کر محنت کرنا۔ گڑیا چڑیا آٹو میں بیٹھ جاتی ہے۔ آٹو چلتا ہے اور گڑیا دوسرے شہر آ جاتی ہے۔ انکل، مجھے درزن آنٹی کے سلائی سینٹر کے سامنے اتار دینا۔ آٹو رک جاتا ہے۔ گڑیا چڑیا اپنا بیگ لے کر درزن آنٹی کے پاس چلی جاتی ہے۔ ویلکم گڑیا بیٹی، آج میں آپ کو کورس کے بارے میں بتاؤں گی۔ پہلے 10 دنوں میں ہم الگ الگ طریقے سے کپڑے کٹائی کرنا اور گلے کے ڈیزائن بنانا سیکھیں گے۔ اگلے 10 دنوں میں ہم کپڑوں کو سلائی کرنا سیکھیں گے۔ جو ہمارے پاس آخری 10 دن ہوں گے اس میں ہم کڑھائی کرنا سیکھیں گے۔ گڑیا چڑیا درزن آنٹی کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ آنٹی، آج آپ مجھے کیا سکھائیں گی؟ گڑیا بیٹی، آج آپ تھک گئی ہوگی۔ آج میں آپ کو کینچی چلانا اور سوئی میں دھاگا ڈالنا سکھاؤں گی۔ دوسرا دن آ جاتا ہے۔ درزن آنٹی گڑیا کو کپڑوں کی کٹائی سکھانا شروع کر دیتی ہے۔ گڑیا بیٹی، آج میں آپ کو کپڑوں کی کٹائی سکھانے جا رہی ہوں۔ کپڑا کاٹتے ہوئے کینچی کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور کینچی کو سیدھا رکھنا ہے۔ گڑیا چڑیا درزن آنٹی کی بات بہت غور سے سنتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے جاتے ہیں۔ 10واں دن آ جاتا ہے۔ گڑیا بیٹی، آج آپ کی کپڑوں کی کٹائی کی آخری کلاس ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے کپڑوں کی کٹائی سیکھ لی ہے۔ آج آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ کل سے ہم سلائی مشین پر کپڑے سلائی کرنا سیکھیں گے۔ گڑیا چڑیا بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اچھے سے کپڑوں کی کٹائی سیکھ لی تھی۔ اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ گڑیا چڑیا سلائی سیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ گڑیا بیٹی، کپڑے سلائی کرتے ہوئے کپڑا ہمیشہ سیدھا رکھنا ہے تاکہ سلائی ٹیڑھی نہ ہو۔ ایسے ہی سمے گزرتا چلا جاتا ہے۔ گڑیا چڑیا سلائی کے ساتھ ساتھ گلے کے ڈیزائن بنانا بھی سیکھ لیتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اگلے 10 دنوں میں گڑیا چڑیا کپڑوں کی کڑھائی سیکھ کر ایک اچھی ڈریس ڈیزائنر بن جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی، آپ نے اچھے سے کڑھائی سیکھ لی ہے۔ یہ رہا آپ کا سرٹیفکیٹ۔ آپ نے بہت اچھے سے سیکھا اور یہ سلائی مشین آپ میری طرف سے لیتی جانا۔ جاؤ، اپنے جیون میں خوش رہو۔ آنٹی جی، آپ کا بہت شکریہ۔ جب میں آئی تھی تو میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ سب نہ سیکھ پاتی۔ گڑیا اپنا بیگ اور سلائی مشین لے کر واپس اپنے جنگل آ جاتی ہے۔
آج پورے 30 دن گزر گئے ہیں۔ آج میری بیٹی واپس آئے گی اور میرے سپنے ضرور پورے کرے گی۔ گڑیا چڑیا واپس آ جاتی ہے اور اپنی مما سے گلے ملتی ہے۔ سلائی مشین دیکھ کر رانو چڑیا سمجھ جاتی ہے کہ گڑیا چڑیا نے بہت اچھے سے سیکھا ہے۔ کیسی رہی میری بیٹی کی کلاسز؟ کیا وہ سب سیکھنا مشکل تو نہیں تھا؟ مما، جب کوئی بھی کام سیکھ لیا جائے تو وہ مشکل نہیں رہتا، وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ گڑیا چڑیا روز پریکٹس کرتی اور اچھے اچھے ڈیزائن بناتی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ پکشیوں، کیا تمہیں پتا ہے کہ راجا جی نے اعلان کروایا ہے جو پکشی اپنا ہنر دکھائے گا اسے ڈھیر سارا انعام دیا جائے گا؟ مما، میں بھی اس کمپٹیشن میں حصہ لوں گی۔ میں ایک اچھا سا ڈریس تیار کروں گی۔ اس کمپٹیشن میں تو میں بھی حصہ لوں گی، میں بھی اپنا ہنر دکھاؤں گی۔ گوری، کیا تم چوری کرنے کا ہنر دکھاؤ گی؟ موٹی چونچ والے طوطے، چلا جا یہاں سے۔ گوری، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو برا ہی مان گئی۔ کمپٹیشن 5 دن کے بعد ہونا تھا۔ گڑیا چڑیا گھر میں پڑے ہوئے کپڑے سے ایک اچھا سا ڈریس تیار کرنے لگ جاتی ہے۔ 3 دن کے بعد وہ خوبصورت سا ڈریس تیار کر لیتی ہے۔ گڑیا بیٹی، یہ ڈریس تو آپ نے بہت پیارا بنایا ہے۔ مجھے امید ہے میری بیٹی یہ کمپٹیشن جیت جائے گی۔ دوسری طرف کوری کبھی گھر کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ رانو کی بیٹی گڑیا نے بہت پیارا ڈریس بنایا ہے، میرے پاس تو کوئی ہنر نہیں ہے۔ وہ موٹی چونچ والا طوطا ٹھیک کہتا ہے، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے سوائے چوری کرنے کے۔ چوری سے یاد آیا، اگر میں رانو کی بیٹی گڑیا کا وہ ڈریس چوری کر لوں تو کمپٹیشن میں ہی جیت جاؤں گی۔ مجھے پتا ہے گڑیا نے وہ ڈریس کسی پکشی کو نہیں دکھایا ہوگا، اس طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ مما، آج میں آرام سے سوؤں گی۔ 3 دن میں نے بہت محنت کی ہے، صرف کل کا دن رہ گیا ہے، اس سے اگلے دن کمپٹیشن ہوگا۔ رانو اور گڑیا چڑیا آرام سے سو جاتی ہیں۔ دوسری طرف گوری کبھی رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات ہوتے ہی گوری کبھی گڑیا کا بنایا ہوا ڈریس چوری کر لیتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے۔ گڑیا چڑیا اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اپنے ڈریس کو وہاں پر نہ پا کر رونے لگ جاتی ہے۔ مما مما، اٹھیے، میرا بنایا ہوا ڈریس کسی نے چوری کر لیا ہے، میں اب کمپٹیشن میں حصہ کیسے لوں گی؟ گڑیا بیٹی، کسی کو آپ کی کامیابی ہضم نہیں ہوئی، لیکن میری بیٹی کبھی ہار نہیں مانے گی، وہ ضرور اس کمپٹیشن کو جیتے گی۔ جس نے بھی آپ کا بنایا ہوا ڈریس چوری کیا ہے وہ بھی ضرور اس کمپٹیشن میں حصہ لے گا، تبھی ہم سب کے سامنے اسے بے نقاب کریں گے اور راجا جی سے سزا بھی دلوائیں گے۔ مما، میرے پاس تو کوئی اور کپڑا بھی نہیں ہے، میں دوسرا ڈریس کیسے تیار کروں گی؟ گڑیا بیٹی، رو نہیں، اگر کپڑا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ پتوں اور گھاس سے ڈریس بنایا کرتے تھے، آپ بھی پتوں اور گھاس کی مدد سے نیا ڈریس بنا لینا۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر گڑیا بیٹی کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ مما، میں ڈریس ضرور بناؤں گی، چور کی جیت کبھی نہیں ہوگی۔ گڑیا چڑیا پاس کے باغ میں چلی جاتی ہے، وہاں سے ہری ہری گھاس، پتے اور پھول توڑ لیتی ہے۔ گھر آ کر گڑیا چڑیا چند گھنٹوں میں ایک بہت اچھا اور خوبصورت گھاس کا ڈریس تیار کر لیتی ہے۔ رانو چڑیا کی آنکھیں اتنا پیارا ڈریس دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ گڑیا بیٹی، یہ ڈریس تو بہت پیارا ہے، ایسا ڈریس میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اماں، میں آج ساری رات نہیں سوؤں گی، بلکہ اپنے اس ڈریس کا خیال رکھوں گی تاکہ کوئی اور پکشی اسے چوری نہ کر لے۔ گڑیا بیٹی، آپ کو ساری رات جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آج دروازے کو ایک بڑا سا لاک لگا دوں گی تاکہ کوئی اور پکشی اندر نہ آ سکے۔ رات ہو جاتی ہے، ماں بیٹی دروازے کو لاک لگا کر آرام سے سو جاتی ہیں۔ دوسرے دن ٹھیک 10 بجے سارے پکشی ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کمپٹیشن
شروع ہو جاتا ہے۔ گوری کبھی بھی گڑیا کا بنایا ہوا ڈریس لے آتی ہے۔ مما وہ دیکھیے میرا ڈریس، میرا بنایا ہوا ڈریس گوری آنٹی نے ہی چرایا تھا۔ گڑیا بیٹی مجھے اس پر پہلے سے ہی شک تھا، لیکن آپ شانت ہو جاؤ، کمپٹیشن ختم ہونے کے بعد ہم راجا جی سے گوری کی شکایت کریں گے۔ سارے پکشی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی نمائش کرنے لگتے ہیں، لیکن گڑیا کا بنایا ہوا ڈریس سب سے الگ دکھائی دے رہا تھا۔ راجا جی سیدھا گڑیا کے ڈریس کے پاس آ جاتے ہیں۔ گڑیا بیٹی یہ ڈریس کیا آپ نے بنایا ہے؟ جی راجا جی یہ ڈریس میں نے بنایا ہے۔ گڑیا بیٹی آپ کا ڈریس بہت پیارا ہے، ویسے تو گوری کبھی کا ڈریس بھی پیارا ہے، لیکن آپ کے اس ڈریس میں کچھ الگ ہی بات ہے۔ راجا جی جو گوری کبھی کے پاس ڈریس ہے وہ بھی میری بیٹی گڑیا نے ہی بنایا تھا، لیکن گوری کبھی نے اسے 2 دن پہلے چوری کر لیا تھا، لیکن میری بیٹی نے ہمت نہیں ہاری، اس نے گھاس اور پھولوں کی مدد سے ایک نیا ڈریس تیار کیا ہے۔ گڑیا بیٹی بہت اچھے، گوری کبھی کو تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ اس کمپٹیشن کی پہلی ونر آپ ہیں، انعام کے طور پر میں آپ کو ایک مضبوط گھر اور 1 سال تک اناج دوں گا، آپ کو اناج کھوجنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سن کر گڑیا چڑیا بہت خوش ہو جاتی ہے اور رانو ماں کا سپنا پورا ہو جاتا ہے، اور راجا جی بھی گوری کبھی کو سزا سنا دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولنا۔